جن کے آنسو دل میں چبھے ہوں، ان کے لیے دشمنوں کے دروازے بھی توڑنے پڑے تو دیر نہیں کروں گا۔ یوں تو بس بلی ہے نور۔ آج کا نور کو یزدان کا انداز بہت بدلا بدلا لگتا تھا اور نور خاموش ہوگی۔ شادی حال پوری آبوداب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ چھت سے لٹکتے فانوس جیسے آسمان کے ستارے زمین پر اتر آئے۔ پھولوں کی لڑیاں، سفید گلاب، موتیا اور ہلکے نیلے آئرٹ ہر کونے میں یوں بکھرے تھے جیسے کسی نے دعا مانگتے ہوئے ہاتھ کھولے۔ فرش پر بچھا سنہری کارپٹ روشنیوں کی چمک سے جگمگا رہا تھا۔ خواتین کے کہکے، بچوں کی بھاگ دوڑ اور کیمروں کی چمک، سب کچھ کسی خواب کا سا حصہ لگ رہا تھا۔ سامنے اسٹیج پر دو بلند کرسیاں رکھی تھیں، سفید ریشمی غلاف سنہری گوٹے کے ساتھ۔ ایک طرف دلہنوں کا چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں سے ہلکی ہلکی مہندی اور عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ روشنیوں کا رنگ حال میں شام کی سورج جیسا سنہرا تھا، مگر دل میں مغرب کی اداسی جیسی خاموشی تھی۔ کچھ فاصلے پر مرد حضرات کا سیکشن تھا، خاموش مگر پر رونق۔ گفتگو میں رسمی خوشی اور آنکھوں میں سوال چھپے ہوئے تھے۔ ہر کرسی، ہر میز، ہر پردہ دل کی کسی حالت کو بیان کر رہا تھا، کہیں امید، کہیں حسد، کہیں دعا اور کہیں بس بے بسی تھی۔ دروازے سے آتے مہمان خوشبوؤں میں بھیگے حال میں داخل ہوتے ہی جیسے چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتے تھے، کیونکہ اس حال میں صرف نکاح نہیں ہونا تھا، تقدیریں بدلنی تھیں۔ حال میں اچانک روشنی مدھم ہو گئی اور اسی لمحے پس منظر میں ہلکی سی دھڑکن جیسی میوزک ابھری، جیسے کسی دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ سب کے کانوں تک پہنچ رہی ہو۔ دروازے پر کھڑی دو حسین لڑکیاں، مرینا نیوی بلو اور سلور لہنگے میں، جبکہ زمل سرمدی سبز اور گولڈن غرارے میں، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ کچھ لڑکیاں جو دروازے پر کھڑی تھیں انہوں نے ان پر پھول کی پتیاں برسائی۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ زمل ایک محسوس انداز سے آگے بڑھ رہی تھی، اس کے دوپٹے کے کنارے موتیوں سے سجے تھے اور آنکھوں میں خالص حیا چھپی۔ ہر قدم پر اس کے غرارے کا کنارہ زمین کو چھو رہا تھا، جیسے وہ اپنے ہر قدم سے زمین کو خوشبو دے رہی ہو۔ اسٹیج پر کھڑا عبید جو یزدان سے باتیں کرنے میں مصروف تھا، دونوں نے ایک جیسی شیروانی پہنی ہوئی تھی، پر عبید کی نظر جیسے ہی سامنے آتی دلہن پر کی، اس کے دل میں بےتابی ہوئی۔ وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا، اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی کیونکہ سیڑھیوں سے وہ آ رہی تھی۔ زمل جیسے ہی زمل اسٹیج کے قریب پہنچی، عبید کا دل جیسے کسی نے انگلی سے چھو دیا ہو۔ وقت جیسے ساکت ہو گیا، پھول گرنا بھول گئے ہو، کیمرے فلیش کرنا چھوڑ گئے اور عبید سانس لینا۔ زمل کا چہرہ جیسے روشنی میں نہیں، محبت میں بھیگا ہوا تھا، اس کی جھکی پلکیں، دھلے ہوئے گلاب جیسے گال اور سنہری دوپٹہ عبید کو لگا جیسے کسی نعمت کے اشعار سن رہا ہو اور ہر لفظ اس کے دل پر اتر رہا ہو۔ کاش یہ لمحہ کسی نے قید کر لیا ہوتا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ زمل جیسے اسٹیج پر آئی، عبید نے صرف ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی نظر میں ایک دعا تھی، ایک وعدہ تھا اور ایک بے آواز محبت۔ زمل نے پلکیں اٹھائی اور عبید کی آنکھوں میں اپنی ہی جھلک دیکھی۔ عبید کا دل لرز گیا، ایسا لگا جیسے وہ لڑکی صرف اس کے نکاح میں نہیں آ رہی بلکہ اس کی دعا میں اتری ہے۔ تمہاری خوبصورتی کا کوئی مقابلہ نہیں زمل، مگر تمہاری معصومیت، تمہاری سچائی، اس نے مجھے قیدی بنا لیا ہے۔ یہ جملے صرف عبید کے دل میں گونجے، جبکہ بالکل چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اوئے بس کرو بٹو، اب یزدان نے عبید کو ہاتھ سے پکڑ کر نیچے کی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ حال میں ہلکی سی سرگوشیاں گونجی۔ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے، جیسے شہزادیوں کی جوڑی ہو۔ اسٹیج کے ساتھ والے صوفے پر علینا بیگم، بشریٰ بیگم بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ بشریٰ بیگم نے عنابی رنگ کی ساڑی میں تھی جس کے کنارے پر باریک سونے کی گوٹ تھی اور ان کی ساڑی کے پلو پر ایک چھوٹی سی زنجیر لٹک رہی تھی جیسے کوئی رکا ہوا وقت۔ بال اوپر سلیقے سے بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وہی پرانی سی چمک جو عزت، غرور اور انا سے مل کر بنی تھی۔ ان کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی چوڑیاں تھیں اور وہ بار بار اپنی بیٹی مرینا کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جبکہ علینا بیگم سفید اور سنہری کملاب تھا۔ ان کا لباس نہیں، ان کی شخصیت تھی۔ انہوں نے ہلکے موتیا رنگ کا فراق پہن رکھا تھا جس پر کشمیری ہینڈ ورک جھلک رہا تھا، نرمی، تہذیب اور وقت کا ایک خاص ذائقہ۔ ان کی کلائی میں ایک
پتلی سی گھڑی اور انگلی میں ایک سبز زمرد کی انگوٹھی۔ دونوں خواتین آپس میں بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں۔ حویلی کے اندر کمرے میں ہر طرف روشنی تھی، جبکہ نور حیات آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سٹکا رہی تھی۔ نور حیات نے سبز زمردی رنگ کا جھلملاتا لباس پہنا تھا، جس پر چاندنی کی تاروں سے بنے ہوئے پیچیدہ نقش نگار تھے۔ آستینوں اور بارڈر پر نفیس گوٹا کناری جو روشنی پڑتے ہی جگمگا اٹھتی تھی، اور اس کے کمر سے نیچے تک جاتے ہوئے نرم لہراتے بال، بالکل ویسے ہی جیسے کسی خاموش ندی کی روانی۔ اور بیچ میں ایک باریک چیتا جس نے اس کی سادگی کو نرگسی شان دے دی۔ وہ اب ہاتھ میں لاکٹ لیے اس کے ساتھ الجھی تھی، جو اس کے پاس اپنے پیرنٹس کے آخری نشانے تھے۔ نور کے ہاتھ سے اچانک وہ لاکٹ چھوٹا، دڑم سے فرش سے ٹکرا کر گرا اور ایک ہلکی سی چک کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ نور نے چونک کر نیچے دیکھا۔ پہلے تو وہ صرف جھکی اور لاکٹ کو اٹھایا۔ یہ لاکٹ کے ایک حصے میں اس کی بچپن کی تصویر تھی، وہی نیلی فراک، وہی آدھے کٹے بال، مگر دوسرا حصہ یزدان۔ اس نے ٹوٹتی آواز میں خود سے کہا۔ وقت رک گیا تھا، سانسیں جیسے سینے میں قید ہو گئی، ہاتھ لرزتے ہوئے آگے بڑھے، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یزدان کی بچپن کی تصویر اسی لاکٹ میں، اور اس کے ساتھ کچھ دن پہلے دادی نے جو پرانی تصویریں دکھائی تھی، وہ ایک لمحے میں ذہن میں دوڑ گئی۔ مگر یہ لاکٹ تو کبھی کھلا ہی نہیں تھا، مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ کھلتا ہے۔ وہ فرش پر بیٹھی لاکٹ کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے، جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو یا کوئی راز۔ یہ تصویر صرف اتفاق نہیں ہو سکتی، اس کے اندر ایک عجیب سا ہلچل مچلنے لگا، محبت، حیرت، خوف، سب کچھ ایک ساتھ۔ اسے ایسا لگا جیسے اچانک کسی نے ماضی کا دروازہ کھول دیا۔ یہ کیسے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس لاکٹ کو گھورا کہ یکدم کمرے کا دروازہ کھلا۔ یار نور، جلدی کرو، سب ہال پہنچ گئے ہیں اور باہر ڈرائیور ویٹ کر رہا ہے، پری نے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا۔ پری نرم آسمانی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی، اس کے لباس پر کئی گلابی چاندنی کی باریک کڑھائی، جالی دار دوپٹہ، کندھوں پر ہلکی سی پھسلتی ہوئی اس کے کھلے بال ہلکی ہلکی لہروں میں پشت پر بکھرے تھے۔ ماتھے پر نفیس جھومر ٹکا ہوا تھا جو آنکھوں کی چمک کو اور گہرا کر رہا تھا۔ گلابی شیڈز میں بلش، ہلکی ہائی لائٹ سے دمکتی رنگت اور گہرے بادامی رنگ کی لپسٹک۔ پری واقعی ہی کسی دیوی ملائی داستان کی نازک شہزادی تھی، ایک ایسی لڑکی جس کا سراپا دیکھ کر لمحہ رک جاتا۔ اوکے چلیں، نور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ویسے یار تم کتنی کمال لگ رہی ہو، پری نے نور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آگ تو تم لگا رہی ہو محفل میں، نور نے پری کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ اف یار چڑیل کہیں کی، پری نے اپنا کندھا مسلتے ہوئے کہا اور دونوں باہر کی طرف چل پڑی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ عبید نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو نکاح کی رسم کے بیچوں بیچ اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یزدان نے سرسری سی نظر فون کی اسکرین پر ڈالی اور مختصر سا جواب دیا، کچھ دیر میں آتا ہوں۔ عبید نے اس کا ہاتھ تھاما، جیسے سمجھ نہ پا رہا ہو۔ یار نکاح ہے تمہارا اور تم ایسے جا رہے ہو؟ ابھی عبید کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ سردار شہریار کی بھاری آواز گونجی، برخودار تمہارا نکاح ہے اور آج بھی تمہیں کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہے؟ یزدان نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہو۔ ڈیڈ، اٹس امپورٹنٹ، میں بس ابھی آتا ہوں۔ اس کا لہجہ نرم ضرور تھا، مگر آنکھوں کی سنجیدگی میں کچھ چھپا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھا، جیسے کسی فیصلے کی تکمیل کا وقت آ گیا ہو۔ سردار شہریار اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکے، کیوں نہ کہ ان کے بیٹے کے چہرے پر آج وہ ضد تھی جو صرف محبت کی شدت میں ہوتی ہے، یا پھر خطرہ۔ گاڑی کی خاموشی میں صرف ہلکی سی ہنسی گونج رہی تھی جب نور اور پری آپس میں کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ نور کی گود میں لورانہ سہمی سی سمٹی بیٹھی تھی اور نور نرمی سے اس کے نرم گالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ پری نے جھک کر سرگوشی میں کہا، جس پر نور کی ہنسی کی آواز ذرا بلند ہوئی۔ ڈرائیور سڑک پر مکمل توجہ دے کر گاڑی چلا رہا تھا کہ یکدم ایک سیاہ رنگ کی کار ان کی گاڑی کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ بریک کی چیخ آواز کے ساتھ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور دونوں تقریباً اپنی سیٹوں سے اچھل پڑے۔ پری کا دل ہاتھ پر چلا گیا۔ یا اللہ، یہ کیا تھا؟ اس نے گھبرا کر کہا۔ نور نے بمشکل لورانہ کو سنبھالا اور باہر دیکھنے کی کوشش کی کہ اسی لمحے دوسری کار کا دروازہ کھلا۔ یزدان، وہ غصے سے لبریز نظروں کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھا اور آ کر سیدھا نور کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نور نے پریشان ہو کر کہا، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے یزدان نے اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ چلو،
وہ صرف اتنا بولا، مگر لہجے میں ایسا اٹل حکم تھا کہ نور کی آواز گلے میں ہی رک گئی۔ چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے یزدان، نور نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا، مگر وہ اسے نرمی اور زبردستی کے درمیانی انداز میں کھینچتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ پری دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ یزدان بھائی، یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ چلائی، مگر یزدان نے مڑ کر صرف ایک تیز نظر اس پر ڈالی اور گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا۔ پھر ڈرائیور کے کان میں کچھ کہا، شاید کہ گاڑی واپس بھیج دے یا پری کو حفاظت سے شادی حال پہنچا دے۔ وہ خود نور کے لیے اپنی سیاہ گاڑی تک پہنچا۔ یزدان چھوڑیں پلیز، نور کی آواز بھیگ گئی تھی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، لیکن وہ جس کے چہرے پر خاموش طوفان چھپا تھا، اسے بنا دیکھے ہوئے گاڑی میں بٹھایا۔ دروازہ بند ہوا، گاڑی سٹارٹ ہوئی اور وہ حال کی طرف نہیں کسی اور طرف رواں ہو گئی۔ گاڑی کے شیشے پر بارش کی نمی سی جمی تھی اور اندر خاموشی، صرف دل کی دھڑکنوں کو چیخنے دیا جا رہا تھا۔ پری جب سے حال میں آئی تھی تب سے اب اس سے پوچھ رہے تھے کہ نور کہاں ہے، اور یہ جھوٹ بولتے بولتے تھک گئی تھی، پر دادی کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ پری مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ دادی نے پری کو سائڈ پر کرتے ہوئے کہا۔ دادی کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک تو ہے، پری نے دادی کی بات ٹالتے ہوئے کہا۔ پری میں تمہاری دادی ہوں، بتاؤ مجھے پتا ہے کچھ تو ہوا ہے۔ آخرکار پری نے انہیں سب سچ بتا دی کہ ان کے ساتھ رستے میں کیا ہوا۔ ہائے اللہ، دادی گرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ کیا کر دیا تم نے یزدان؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ آخر کیوں؟ دادی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے کہا۔ اللہ میرے بچے پر رحم فرما دے، دادی یہ کہہ کر اٹھی۔ ایک بچے کی زندگی تو تباہ ہو گئی، پر اس وجہ سے ہم دوسری بچی کی زندگی تباہ نہیں کر سکتے، دادی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور وہاں سے اٹھ کر اسٹیج پر گئی۔ سردار شہریار، دادی نے شہریار انکل کو آواز دیتے۔ جی والدہ، جب تک یزدان نہ آ جائے تب تک ہم عبید اور زمل کا نکاح شروع کر دیتے ہیں۔ جی ٹھیک کہہ رہی ہیں اب، یاسر انکل نے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ رات کی سیاہی آسمان سے زمین پر اتر آئی تھی اور سڑک پر چلتی یزدان کی گاڑی میں ایک خاموش جنگ جاری تھی۔ نور شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی، پر نظر دھندلا چکی تھی۔ یزدان کے چہرے پر کچھ لکھا تھا، کچھ ایسا جو صرف وہی پڑھ سکتا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نور کی آواز شائستہ سی تھی، جیسے کسی معصوم نے اندھے سے سوال کیا ہو۔ یزدان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر گاڑی ایک پرانی طرز کے خنجر نما دروازے کے سامنے رکی۔ دروازے پر ایک پرانا لالٹین ٹمٹما رہا تھا، جیسے یہ جانتا ہو کہ آج کسی کی تقدیر لکھی جانے والی ہے۔ نور نے گاڑی سے اترنے سے انکار کیا۔ یہ سب کیا ہے یزدان؟ مجھے واپس لے کر جائے، مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ نور تمہیں یاد ہے، تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے، اور اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ نور بس اس وقت کو پچھتا رہی تھی کہ اس نے وعدہ کیوں کیا تھا، پر یہ تو اس نے ان کے درمیان کچھ تو ہے۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نور؟ یہ سوال نہیں، ایک خاموش التجا تھی۔ نور کچھ لمحے خاموش رہی، پھر راستے سے سار ہلا دیا۔ اگر بھروسہ نہ ہوتا تو ابھی تمہارے ساتھ یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ یزدان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے گیا۔ ایک سادہ سے حجرے میں دیوار پر سورہ الروم کی آیت لکھی تھی، اور اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ نور کی نظر اس آیت پر پڑی اور پھر اس نے یزدان کی طرف دیکھا، جو بڑے حق سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے ایک قدم آگے بڑھ رہا تھا، جیسے اس کا محافظ ہو۔ ایک بزرگ قاضی پہلے سے موجود تھا، سفید آنکھوں میں نور اور ہاتھ میں کچھ کاغذات، جبکہ سائڈ پر کچھ گوہان موجود تھے۔ لڑکی کا ولی؟ قاضی صاحب نے پوچھا۔ یزدان نے خاموشی سے سردار شہریار کا دستخط شدہ وکالت نامہ میز پر رکھا، جو اس نے دھوکے سے بزنس کے کاغذات میں ان سے سائن کیا تھا۔ قاضی نے حیرت سے دیکھا۔ یہ نکاح باقاعدہ اجازت سے ہی ہو رہا ہے؟ جی، یزدان نے آہستہ سے کہا، لیکن خفیہ فی الحال۔ نور نے دل تھام لیا، وہ سن ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ کب طے ہوا؟ کیسے؟ وہ بنا آنکھیں چپکائے یزدان کو دیکھ رہی تھی۔ نور حیات بنت فاق سراج، کیا آپ کو یزدان شہریار ولد شہریار سردار کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ یہ سوال جیسے وقت کو مجمد کر گیا۔ نور نے یزدان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی سوال تھا جو برسوں سے اس کے دل میں تھا۔ کیا تم میری ہو؟ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں بول رہا تھا۔ نور نے لب ہلائے اور وہ 3 لفظ ادا کیے جو ہمیشہ کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ قبول ہے۔ شادی ہال میں ہر طرف روشنیاں تھیں، اسٹیج کی ارد گرد جھلملاتی لائٹس، اور ایک سائڈ پر زمل بیٹھی تھی، چہرے پر لال گھونگھٹ اوڑھے، جس پر عبید کی دلہن لکھا تھا، جبکہ دوسری سائڈ پر عبید بیٹھا تھا، جبکہ درمیان میں پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی۔ قاضی صاحب شروع کریں نکاح، سردار شہریار نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ قاضی صاحب کی آواز گونجی۔ زمل بنت یاسر قریشی، کیا آپ کو عبید
جی شہریار ولد شہریار علی سردار کا نکاح قبول ہے؟ بیٹا جواب دو۔ بشرا بیگم نے سمن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جی قبول ہے۔ سمن نے سر ہلاتے ہوئے کہا میں وعدہ کرتا ہوں سمن، میں اپنی ہر دعا تمہاری ہنسی پر وار دوں گا۔ عبید نے سرگوشی کی۔ زمل بنت یاسر قریشی کہ آپ کو عبید شہریار ولد شہریار علی سردار کا نکاح قبول ہے؟ قاضی نے دوسری بار پوچھا جی قبول ہے۔ زمل نے سر ہلایا اور اسی کے ساتھ عبید نے دوسرا وعدہ کیا، میں وعدہ کرتا ہوں اگر کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے تو انہیں تمہاری پلکوں پر ٹھہرنے نہیں دوں گا۔ کیا آپ کو عبید شہریار ولد شہریار علی سردار کا نکاح قبول ہے؟ قاری نے تیسری بار پوچھا جی قبول ہے۔ آج تم نے 3 بار قبول کیا ہے۔ کہا میں عمر پر 3 چیزوں کا وعدہ کرتا ہوں، زبان، عزت، حفاظت اور بے حد پیار۔ عبید نے اپنے دل میں خود سے وعدے کیے اور اسی طرح عبید سے پوچھا گیا۔ کچھ دیر بعد سارے حال میں مبارکباد کی آواز گونجی۔ عبید آہستہ قدموں سے آگے بڑھا، جیسے ہر قدم کے ساتھ دل کا ایک دھڑکنا گواہی دے رہا ہو۔ وہ زمل کے پاس رکا، گھونگھٹ کے پیچھے چھپی چہرے کی روشنی کو دیکھا، پھر نرمی سے گھونگھٹ ہٹایا، اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا اور راستے سے کہا تمہیں پا لینا عبادت جیسا ہے اور تمہیں سجدے میں مانگنا میری زندگی کا سب سے پاک لمحہ۔ حال روشنی سے جگمگا رہا تھا اور مرینا کے سنگ یزدان کے نکاح کی خوشی سب کے چہرے پر تبسم بکھرا ہوا تھا۔ جبکہ عبید اور زمل کا نکاح ہو گیا تھا، اب سب یزدان کا ویٹ کر رہے تھے، جبکہ دادی اور پری کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ پری نے سب کو جھوٹ بول دیا تھا کہ نور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ گھر پر ہے، جبکہ اسے یزدان اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ یکدم سامنے سے یزدان آتا ہوا دکھائی دیا۔ آج کی شب صرف خوبصورت نہیں لگ رہا تھا بلکہ مکمل لگا، جیسے اپنے ہونے کا اپنے فیصلے کو سچ بنا کر چلا آ رہا ہو۔ اور اس کے ساتھ نور حیات آسمانی نیلے رنگ کے لباس میں، جس پر چاندنی کی طرح سفید کام جگمگا رہا تھا، چہرے پر وہی معصومیت۔ یزدان نے نور کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، حال میں تو جیسے سناٹا چھا گیا۔ لوگوں کی نظریں اسٹیج سے ہٹ کر اب نور پر جم گئی تھی، جو یزدان کے ساتھ چلتی اسٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ مرینا نے بامشکل خود کو سنبھالا اور علینا بیگم کی آنکھوں میں حیرت، خفی اور خوف تینوں یکجا نظر آ رہے تھے۔ جبکہ بشرا بیگم ساکت کھڑی رہی، یزدان نے سب کی پرواہ کیے بغیر نور کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اس کے لمس میں اعتماد تھا اور قدموں میں اعلان، جبکہ نور کی نگاہ نیچے کی طرف تھی۔ جب میرا رب میرا نصیب لکھتا ہے تو پھر لوگ کیا سوچیں، یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دے رہی تھی اور یزدان نے قدم روکتے ہوئے سب کے سامنے اعلان کیا، یہ بیوی ہے آج سے، یہ نور حیات زوجہ یزدان ہے، آج سے یہ میری عزت ہے۔ اور اس کے یہ لفظ اسٹیج پر کھڑی لڑکی کے دل کو چکنا چور کر دیتے۔ یزدان کے الفاظ فضا میں گونج رہے تھے، یہ میری بیوی ہے، پر سردار شہریار حال کے ایک کونے میں کھڑے وہ اس مرد کی طرح لگ رہا تھا جس نے اپنی ساری عمر اصولوں کی سلطنت کھڑی کی ہو اور آج خود اپنے بیٹے نے ان کی دیواروں کو ہلا دیا۔ ان کے ہاتھ کی انگلی نے لاشعوری طور پر انگوٹھی کو گھمانا شروع کر دیا۔ چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، صرف ایک عجیب سی خاموشی، مگر آنکھیں ان میں طوفان تھا، ایسا طوفان جو باہر کچھ نہ بول رہا مگر اندر کئی فیصلے لے چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے یزدان کی طرف بڑھے، حال میں سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ یزدان نے اپنی جگہ سے ہلنے کی بجائے سر اٹھا کر باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلی بار ایک مرد نے دوسرے مرد کے فیصلے کو نظر میں رکھا، ڈر کے بغیر۔ سردار شہریار ٹھہر کر رکے، نور پر ایک نظر ڈالی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ تم نے میری عزت کو آج چکنا چور کر دیا ہے یزدان، سردار شہریار نے سرد مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ یزدان تم نے اپنے فیصلے سے مجھے نہیں میرے سونوں کو توڑا۔ یاد رکھنا، جو شخص باپ سے زیادہ خود کو بہتر سمجھے وہ یا تو بہت نادان ہوتا ہے یا بہت مجبور۔ مجھے نہیں پتا تم نے یہ فیصلہ کیوں لیا ہے، پر میری ایک بات یاد رکھنا، تم نے ایک لڑکی کے خواہشات سے کھیلا ہے، یہ کہ وہ پیچھے ہٹے، اور وہ بس اتنا کہہ کر اب جو کیا ہے اسے نبھانا بھی تمہیں ہی ہوگا اکیلے۔ اور وہ وہاں سے خاموشی سے نکل گئے۔ حال میں اب بھی سناٹا تھا، مگر یزدان کے قدم اپنی جگہ سے نہ ہلے، کیونکہ اب وہ فیصلہ اس نے صرف محبت کے لیے نہیں عزت کے لیے کیا تھا۔ یزدان کی بات سن کر سب کے لب سلے تھے، مگر علینا بیگم کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ ان کا بیٹا، ان کی پرورش کا فخر، آج ان کے خوابوں کو رون کر ایک ایسے لڑکے کا ہاتھ تھام چکا تھا جسے کبھی اس گھر کا حصہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی، گویا کسی نے پتھر کا مجسمہ بنا دیا۔ اس کی نظریں نور پر ٹکی تھی، نیلے لباس میں لپٹی سبز آنکھیں جھکائے چپ چاپ کھڑی وہ لڑکی جیسے کل تک وہ چلاک اور چال باز سمجھتی تھی، آج ان کی بہو بن چکی تھی۔ یزدان، ان کی آواز کانپ رہی تھی، یہ کیا کیا تم نے؟ یزدان نے ماں کی طرف دیکھ کر بس ایک ہی جملہ کہا، وہ جو دل میں برسوں سے تھی، اب زندگی میں لے آیا ہوں اسے۔ ماں، علینا بیگم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیے ہو، اس کے لبوں پر ایک کڑوا سچ
तबस्सुम उभरा, वो मुस्कुराहट जो अक्सर शिकस्त की गवाही देती है। पर उस लड़की का क्या? अलीना बेगम ने स्टेज पर खड़ी मरीना की तरफ इशारा किया। अलीना बेगम आगे बढ़ी। उनकी कदमों की चाप में गुस्सा था, आंखों में शोले और लबों पर वो तल्ख खामोशी। नूर ने जैसे ही नजरें उठाई, सामने अलीना बेगम खड़ी थी। क्या यही तुम्हारी तरबियत है? उनके अल्फाज नूर के दिल पर चाकू की तरह गिरे। मेरी पीठ पीछे मेरे बेटे को बरगला कर उससे निकाह कर लिया तुमने, वो भी उस दिन जब उसका निकाह किसी और से हो रहा था। नूर की पलकें लर्जी, वो खामोश रही। तुम्हारी मासूम शक्ल, तुम्हारी खामोशी, सब एक चाल है ना? अलीना बेगम की आवाज बुलंद होगी। मेरे बेटे को छीन लिया तुमने। यजदान दरमियान में आया। बस करे मम्मा, ये अब मेरी बीवी है। मगर अलीना बेगम की आवाज उसके अल्फाज पर हावी थी। बीवी? वो लड़की जिसे तुमने चुपके से ब्याह लिया, वो बीवी है क्या? उस माँ से पूछा जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारा हर ख्वाब पूरा किया। नूर की आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो कुछ ना बोली। उसके अंदर बस एक जुमला गूंज रहा था, कभी कभी सच सबसे बड़ी सजा बन जाया करता है। अलीना बेगम ने आखिरी नजर नूर पर डाली, एक ऐसी नजर जो शायद जिंदगी भर उसके दिल पर नक्श रहने वाली थी, और फिर पलट गई, जैसे दिल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। बुशरा बेगम जो साइड पर ही साकत खड़ी थी। बुशरा बेगम को जैसे किसी ने अचानक जमीन पर धक्का दे दिया हो। उसकी आंखें फैल गई और लबों से बस एक लफ्ज निकला, ये क्या मजाक है? बुशरा बेगम की आवाज कांपने लगी। ये क्या बेहयाई है? हमारी इज्जत, हमारी या ना हमारा रिश्ता, सब रौंद कर रख दिया। वो हाल में मौजूद मेहमानों को देखने लगी, जिनके चेहरे पर हैरत, तजस्सुस और चुप की तय जमी थी। क्या इस बेइज्जती के लिए आप लोगों ने ये रिश्ता किया था? बुशरा बेगम ने रीना बेगम की तरफ सवालिया नजरों से देखा, जबकि दादी को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इनका पोता ऐसा भी कर सकता है। जमल ने नूर की तरफ ना देखा और ना ही कुछ कहा, ना ही कोई सवाल, ना हैरानगी का कोई इजहार, मगर उसकी खामोश शोर से ज्यादा ताकत बात थी। तुम मेरी बहन हो, सच कहते हैं कभी कभी कुछ मोहब्बतें मुकद्दर में होती हैं और कुछ सिर्फ ख्वाब। सरदार शरियार, मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। यासर कुरैशी की आंखें लाल थी। तुम लोग तो इज्जतदार खानदान से थे, फिर मुझे नहीं लगा कि तुम लोग ऐसे निकलोगे। सरदार शहजाद चुप खड़ा रहा, क्योंकि गलती इनकी थी। वो आज अपने बेटे की वजह से सर झुकाकर खड़े थे। वो सरदार जिसने आज तक किसी इंसान के सामने अपनी आंखें भी नहीं, वो सरदार जिसने बरसों तक पहाड़ की चोटियों पर अपनी अना का झंडा गाड़ा था, पर आज बेटे के एक फैसले ने उसकी गर्दन जमीन की तरफ झुका दी थी। क्यों ना के बाद औकात औलाद वो सबक पढ़ा देती है जो वक्त भी नहीं सिखा पाता। आज से हमारे और आपके दरमियान सब खत्म। ये बात सुनते ही बैठ का दिल जोर से डरा, जबकि ये बात सुनते ही यजदान आगे बढ़ा। अंकल, अभी यजदान कुछ कहता कि यासर अंकल ने हाथ उठाकर इसे रोक लिया। यजदान, तुमने जो करना था तुमने कर लिया, मैं तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं दे सकता, इसलिए चुप हो जाओ। पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे फैसले में दखल अंदाजी करो। बैद कल फलानामा भेज देना। यासर बेटा, गुस्से में अगर आकर फैसला ना करो, ठंडे दिमाग से सोचो। दादी, आपकी बात सर आंखों पर अब सोचने के लिए कुछ नहीं बचा। चलो चलो चले यहाँ से। यासर कुरैशी ने इनकी तरफ इशारा करते हुए कहा। अभी ये लोग हाल से बाहर जाते ही कि मरीना यजदान से कुछ ही फासले पर खड़ी थी, बेहोश हुई। अभी जमीन बोझ करती के यजदान ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया, जबकि यासर अंकल